اس سے اب ہم اصغر جو ملزم ہے مرکزی محکم جو نکاح نامے کا، اس سے میں 2-3 سوال بھی کروں گا۔ اچھا تو اصغر صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے جعلی نکاح نامہ جو تیار کیا تھا اس کے اوپر انگوٹھا آپ کا ہی ہے؟ سر وہ جعلی کا مجھے نہیں پتا، وکیل نے انگوٹھا آپ کا ہی ہے؟ میں جتنی بات سائن کیے تھے، سائن اور انگوٹھا آپ کا ہی، مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں۔ دیکھیں یہ سب کے سامنے یہ بات چیت مان بھی رہا ہے کہ یہ جو جعلی نکاح نامہ تھا اس کے اوپر انگوٹھا بھی ان کا ہے۔ اور آپ کیا لگتے ہیں ظہیر کے؟ سر وہ تھوڑا اونچی بتائیں۔ ہمارے گاؤں کے ہیں، اچھا ہمارے گاؤں کے ہیں، اور وہ اس کا بھائی میرے ساتھ وہ ملازم ہے۔ اچھا، ہمیں تو کسی نے بتایا کہ آپ اس کے کزن ہیں۔ نہیں کزن نہیں سر۔ تو آپ کے ساتھ انہوں نے اس کا مطلب رابطے میں تھے جب کراچی سے ہیں تب سے رابطے میں تھے، یہاں آ کے رابطہ کیا؟ آپ کیسے گواہ بنے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے شبیر جو ہے نا اس کا ظاہر کا بھائی، وہ مجھے دفتر سے لے کے گیا کس طرح انار گلی جانا ہے۔ پھر میں نے اس سے رستے میں پوچھا کہ انار گلی کس لیے جانا ہے، اس نے کہا کہ ظاہر کا نکاح ہے، تو اس میں آپ نے گواہی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کرو اپنی امی سے میری بات کرو، ان سے پوچھ کے پھر میں پوچھوں گا کہ نہیں، آپ نے جب نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بچی 14 سال کی ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں سر، اس کے اوپر بچی کی عمر 18 سال ہی لکھی ہوئی۔ نہیں 18 سال لکھی ہے، لیکن بچی تو دکھنے میں 10 سال کی لگتی ہے۔ آپ نے بچی سے پوچھا نہیں کہ آپ کی عمر 14 سال ہے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ بس آپ نے آنکھیں بند کر کے سائن کر دیے۔ ظہیر سے کتنی دیر کا تعلق ہے آپ؟ اس سے کوئی اس کا بھائی شبیر میرا پلیز ہے۔ کلیگ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ملازمت کرتا ہے ہاں ادھر؟ جی۔ اس سے کتنی دیر کا تعلق ہے؟ 5-6 سال کا۔ وہ بھی نکاح نامے میں گواہ ہے؟ ہاں جی۔ اس کے اور آپ دونوں گواہ ہیں؟ ہاں جی۔ تو اب آپ اس کو ٹریس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ یہ سب میں جو کچھ مجھے پتا تھا وہ میں نے بتایا۔ بھائی 5-6 سال سے آپ کا رابطہ ہے تو اب آپ کو اس کا ویئر اباؤٹ سے پتا ہوں گے، پیچھے گاؤں یہ وہ چلیں، وہ تو یہ آپ سے پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کلیئر کر لوں گا ان سے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور اریسٹ کرنے کے بعد اس وقت اس کا ہم نے ماڈل ٹاؤن کورٹ سے 2 دن کا ٹرانزٹری ریمانڈ لیا ہے جو آنریبل کورٹ نے منظور فرمایا، اور اس کو اب ہم سندھ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کو پیش کریں گے، اور اس کا مزید ریمانڈ ایکسٹینڈ کر کے جو باقی ملزمان ہیں ظہیر اور ان سے بچی جو ہے دعا زہرا، اس کو ہم ریکور کروائیں گے۔ اور یہ جیسا کہ پہلے ہی ہم بتا چکے تھے کہ ان کو ایک 10-15 دن سے آئیو صاحب یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سالو کر لیں۔ ان کو بار بار وارننگ بھی دی لیکن انہوں نے میٹر کو سالو نہیں کیا۔ یہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ شرعی اور قانونی بھی ہے، اور اب رزلٹ صاحب کے سامنے ہے کہ یہ بہائنڈ دا بار ہے، اور اس سے ہم پراپر انٹیروگیٹ کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس جو مائنر بچی ہے 14 سال کی، اس سے انہوں نے فیک نکاح نامہ تیار کر کے ایک اس کی جو کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک اس سے جعلی بیان دلوایا اور کورٹ کی اتھارٹی کو بھی مس یوز کیا۔ اب ان کے اوپر ہم زنا کے اور دوسرے دیگر افینسز ایڈ کریں گے، اور ان کو ہم کسی صورت سپیئر نہیں کریں گے، اور ان کو اب آئیو صاحب جو ہیں، یہ سعید صاحب، یہ ان کو سندھ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ٹرائل کورٹ میں ان کا پراپر وہاں پہ ایک کیس چلے گا اور اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کریں گے، اور پراپر انویسٹیگیشن ہوگی۔ اور باقی جو ملزمان رہ گئے ہیں ظہیر اور نکاح رجسٹرار اور دیگر جو ہیں جو مغوی ہیں، ان کے ذریعے ہم بچی کو بھی ٹریس آؤٹ کریں گے۔ جب تک یہ بچی ٹریس آؤٹ نہیں کرواتے یہ بہائنڈ دا بار ہی رہیں گے۔ ایک نکاح نامہ بچی سندھ سے اغوا کر کے اس کا فیک نکاح نامہ تیار کر کے انہوں نے 164 کی اسٹیٹمنٹ کروائی تھی۔ تو آئیو صاحب جو ہے اس میں انہوں نے محنت کی، نکاح نامے کی ویریفیکیشن کروائی اور پتہ چلا کہ وہ نکاح نامہ جعلی ہے۔ تو ویریفیکیشن کروانے کے بعد انہوں نے اس نکاح نامہ جعلی ہونے کی بیس پہ اس ملزم جو نکاح نامے کا وٹنس تھا اصغر، جو اس وقت پولیس کے اسٹڈی میں ہے، اس کو امپلیکیٹ کیا، اور امپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کیا۔